Thank you, Ijaz bhai. As always, amazing talk. A lot of very, very important points. Thank you once again. We have a question by Colonel Adil bhai. Colonel Adib bhai, آپ جی بالکل please go ahead and ویلکم سر. یہ بہت اچھی ٹاک تھی ماشاءاللہ ایز یوزول. بڑی محنت سے آپ نے تیار کی اور بڑے اچھے ایگزامپلز وغیرہ کوٹ کیے. یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈیولپ کرنے کے لیے ربوبیت کی اسپرٹ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دینی چاہیے. اور یہاں مشکلات یہ پیش آتی ہیں کہ بچے بڑے سیلف پوزیسو ہوتے ہیں, تو کس طریقے سے ہم یہ والی چیز جو ہے اپنے بچوں میں ڈیولپ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ ویری گڈ کوشچن سر. یہ تو بچوں کا آلویز ایشو جو ہے وہ ہم سب ایز پیرنٹس ہمیں کنسرن کرتا ہے, اور پرٹیکولرلی ہم چونکہ آگے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں میں ویکنیسز بھی نظر آتی ہیں, لمیٹیشنز بھی نظر آتی ہیں, اور سم بڑی گلیئرنگ ہوتی ہیں اور جو وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. ناٹ آل بٹ سم ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں آپ کی بات ماننی, which is fine. They may not clearly say that. تو اس میں سر جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ میسج دے دیا ہے, اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ابھی تمہاری مرضی ہے, جیسے رہنا رہو. تو بچوں کو بھی ہم ڈائریکٹ کر دیں, اپنی اگزامپل سے ان کو بتائیں, اپنی ویکنیسز بھی ان کو بتائیں, اور قرآن کی طرف ان کو بلائیں, ان کو کتابیں دیں, ویڈیوز دیں, اور انہیں کہیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی ڈیتھ نے تو آنا ہے, پھر کیا کریں گے. یہ ہے اس میں جو چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو کنوکشن ہے نا, یہ انیشلی سوچنا کہ لائف جو ہے وہ ڈیتھ کے بعد آگے جانی ہے, یہ بڑی مشکل سے آتی ہے. اس میں کافی انسان کو سوچنا پڑتا ہے, کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ یہ جو ڈیڈ گیا ہے آگے دنیا میں, جیسے ابھی ڈاکٹر قدیر کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو ہی از نیور گوئنگ ٹو کم بیک. اور اٹس ویری انٹرسٹنگ, دیر از اے ویڈیو آن یوٹیوب. تو اس میں اس نے جو سائیکالوجسٹ تھا میرا پروفیسر ریٹائرڈ ہوا, اس کی بک بھی میں نے منگوائی ہے, میں اس کی ریفرنس آپ کو دے دوں گا. اس میں اس نے یہی کہا ہے کہ ہر انسان سوچتا ہے کہ دوسرا ڈیڈ ہوگا, میں نے ڈیڈ نہیں ہونا. سائیکولوجیکلی اس نے کہا یہ, اور اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اپنے جو اندر سینس آف آئیڈینٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے, اور وہ چونکہ ہر وقت پریزنٹ میں ہوتا ہے, ناؤ میں ہوتا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ لائف اسی طرح چلتی رہنی ہے. اور یہ جو دوسرے ڈیڈ ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں سم ٹائمز پیپل ایون وانٹ ٹو ہیسن دا ڈیتھ آف ادرس, جیسے لوگ بام کر کے دوسروں کو مارتے ہیں, تو ان کو کوئی وہ افسوس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں, ان کو مرنا چاہیے, کیونکہ وہ اپنی زندگی کا نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں نے بھی ایک دن ڈیڈ ہو جانا. تو یہاں پہ بچوں کے سلسلے میں یہی ہے کہ ان کو انٹائز کریں, انکریج کریں, جیسے حضرت ابراہیم کا کیس تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو پیار محبت سے ایسوسیٹ کر کے, تاکہ وہ ویلیو کرنے لگ پڑیں کہ یہ پیرنٹس جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کے جو گائیڈنس ہے جو قرآن کی اس کے ساتھ کنفارم کرنا ان کے اپنے بینیفٹ میں ہے. تو اگر انسان یہ سوچنا شروع کر دے نا کہ میرے بینیفٹ میں ہے جو چیز, وہ پھر کرے گا. جو سوچے کہ نہیں یہ پیرنٹس کو فائدہ ہوگا میرے اس طرح چلنے سے, وہ خوش ہو جائیں گے, تو اس کو بینیفٹ نہیں ہوگا. اور یہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس فار ایوری پیرنٹ جو قرآن کی طرف آئے ہوئے ہیں. اور یہ میرے لیے بھی ہے, ناٹ ایوری ون ہیز ایکسیپٹیڈ دا میسج آف دا قرآن, لیکن ان کا چوائس ہے, ٹھیک ہے, کیا کر سکتے ہیں. یہ ہماری لرننگ تو ہو ہی رہی ہے نا. سیکنڈلی, اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا کہ جب دین کا نظام ہوگا تو اس میں کافی حزب الشیطان بھی ہوں گے نا, سارے حزب اللہ تو ہو نہیں سکتے. تو اللہ نے خود ہی کہا ہے, ڈاکٹر حامد میاں will add on it, I know. تو انہوں نے بھی کہا ہے نا, اکثر الناس لا یعلمون اکثر الناس لا یشکرون. تو وہ اللہ نے کہا ہے نا خود ہی کہ یہ چونکہ پہلی سٹیج ہے ہماری آفٹر فرسٹ ایوولوشن کے,
सेल्फ की, तो इसमें काफी एलिमिनेशन भी तो होनी है ना. ठीक. तो ये है उसमें जो मुझे समझ आई, या आप इसमें ऐड कर सकते हैं. वो बच्चे जो है बहुत सेल्फ पोजेसिव होते हैं और उनको उस सेल्फ पोजेशन से निकालना जो है और उन्हें ये बताना कि ये तुम्हारी बेहतरी के लिए है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. और ये हमारी साइकाइट्रिस्ट बहनें जो हैं, जो साइकोलॉजी जानती हैं, अगर वो इस पर कुछ थ्रो लाइट करें, थोड़ी रोशनी डालें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम अपने बच्चों को जो है वो साइकोलॉजी वाली, मतलब उसकी जो साइकी है, कैसे बच्चे की साइकी को जो है इस डायरेक्शन में कन्वर्ट किया जाए. थैंक यू जनाब. इजाज भाई और डॉक्टर हामिद मियां साहब, जुवेरिया ने पहले हाथ उठाया था जी, और ये इसके सवाल जो होगा शायद वो दोनों भाई जवाब देंगे. कमेंट भी है और जी जुवेरिया. Salam, thank you for the talk. Very interesting. Yes, welcome, Bete. Welcome. So I think that I had a question on a different point, but I hope Uncle Adib Saab, you don't think all children are self-possessed, because I think it just depends. But my point was a bit separate. In the lecture, you spoke about unity of thought, so you should say what you're thinking. And I don't know, I just think practically, how can we do this when sometimes you may not be thinking, it may be you don't agree with the person, or you think, oh gosh, what are they saying? So how do you go about that? Because you don't want to be a hypocrite, but at the same time, you know, the saying is bite your tongue, or if you don't have anything nice to say, don't say it. So how do you get over this confusion? Very good question. Absolutely brilliant. And this does happen, that if you know the person that he's talking nonsense or totally against the Quran and about the facts, and then you are present there, so you have really a couple of options. First is that you keep quiet and just move away. Second is that if it permits, then obviously you cannot agree with the person. You know, a lot of time you have seen in the West, when they say that, they also at the end say, isn't it? That they want you to agree with it. They assume that you are going to agree with you. And this is normally, if you see interviews on BBC, this is what they do. This is one of the techniques of misguiding others as well. So what we have to do is we have to be very alert. And if the value which they're talking about is against the Quran, then we should tell them that I don't agree. If I don't like to say straight away, I don't agree, then say, no, my opinion or my line of thinking is this. And then divert them towards that. But it is a very difficult thing to refuse to agree with them. But we have to. It is because people get annoyed. People may not talk to you, which is fine. And it is better that people who have wrong opinions or wrong line of thinking, that we don't have to interact with them. But the thing is that if Quran has made something very clear before us, and we do not stand up for that value, then we degrade ourselves. The individual who is telling a lie or is on the wrong path, he loses nothing. He's already on the wrong path, and he will continue to stay on that wrong path. So that is why I said that manifestation of this attribute of Rabb, it is not something which we can do one day and not do it next day. It has to be on a continuous basis. If we have committed to this path, then we have committed it. We have left the old path. And we have to keep reminding ourselves that I am on the right path. I know I am on the right path. And second is that, remember I said that if there is no Jamaat-e-Mu'mineen, then we will have the word which we have. This word is not going to change. And Allah is not going to help us. Doesn't matter how many prayers and supplications we have, how many namaz we say, and how many, hajj we have. It makes no difference. He has certain laws, and he wants us to stick to those values and laws and follow it, and firmly follow it based on evidence. So it is a very difficult path, I know,
You will lose friends, you will lose rishtedars, you will be at times very lonely. And that is why, remember that quotes I have quoted at the beginning, conformity. This is what the guy is saying, that if you conform to the crowd, hunky-dory, you're the beneficiary of that crowd. But if you know that the crowd is going in the wrong direction, then you have to stand up for something on which you believe to be true. So this is my line of thinking, and this is what I do. I make it clear. If I clearly know that this thing is not in line with the Quran, I'm quite happy to stand up. Or worst comes, I can keep quiet for the time being. But better to speak up. Of course, not bluntly or non-tactfully or that, but one can draw the attention of it that this is wrong what you're saying. This is not in line with the Quran. And bring Quran into it. See, when just a point for Juveria's, when we bring Quran into it, then we bring Allah into it. Then let him defend his own book. And you will see people become speechless. I've seen it always. Whenever I have quoted from the Quran, people are totally go silent. And this not only within our own community, even with the white folks and others, English-speaking people, that when I bring the Quran into it and tell them that this is how it is, they go speechless because they don't think like the Quran. That's the issue. Thank you. Thank you, Janab. Dr. Saab, Hamid Mia Saab, please go ahead. Assalamu alaikum. That's a welcome. I have one or two questions. Let me first I just describe what they said. थोड़ा सा ऐड कर दूं. कर्नल अदीब साहब ने कहा था कि बच्चों को हम किस तरह करें, वो बड़े पोजेसिव होते हैं. As I mentioned multiple times, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब वो स्कैन कर रहा होता है, उस वक्त हम जो कर रहे होंगे, अगर वी आर गिविंग, अगर उनके सामने हम वही एक्ट कर रहे हैं जो वो स्कैन कर रहा है, तो he will adopt it at a very early age. Don't wait for when he is 16 or she is 16. Then you can give as many books you want, Quran, Torah, Bible. It depends on them. वो उसको accept करें या reject करें. The only way child can follow if it's in the subconscious at a very early age. If it's scanned there that you are doing this and that is my norm and I go according to my norm, which is my subconscious. So that is the only way you can do it, and has to be done very early age. Be careful when you have a child. Before you have a child, start working in that direction. If you lose that part, then it becomes difficult to do it. It still can be done, but it becomes difficult. So number two, like Juveria said, if somebody asks you a question or go against you, by showing Quran, I don't think everybody accept it, because they don't accept that book. So there's no way they can agree with you. The only way you can do, if you think they're not going to go according to you, what you're saying, then nicely leave. The second thing is, you cannot reject in front of somebody's face, because then what happens is you can only convince a person going through their heart to the mind. If you want to make somebody convince or about whatever you want to, you have to win the heart first. Then he kind of started listening to you. Once you align with that heart, then you can approach his brain. Then he will be willing to listen to you. Otherwise, if you straight away hit his ego, nothing's going to happen. So that's the only way you can win the heart first. Everything has to go through if he goes against you, say, yeah, that could be right in your opinion,
But let me explain and go according to what he's saying, and then divert your thinking with the rationality, with evidence. When the evidence comes, the evidence can be current sciences, can be Quran. When evidence comes, then they will understand better. So that's the only way you can do it. Win the heart first, then the mind. So my question is, in the Quran it says وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. So वही है जो रब्बु शेरा है. तो इसमें जो नॉर्मल तर्जमे हैं उसमें तो है कि वो कोई एक स्टार है शेरा जो कि उभरता है गर्मियों में, बड़ा ब्राइट होता है, तो उसका रब भी है वो. आप इसके बारे में क्या समझते हैं? जो मैं इसके आप खुद ही एक्सप्लेन कर दें इसकी, क्योंकि मैं भूल गया हुआ हूँ इसकी जो इंटरप्रिटेशन है. समटाइम्स बैक मैंने इसका देखा था, अभी मैंने इस दफा जो प्रेजेंटेशन है इसमें मैंने नहीं, वेरी फ्रैंकली आई हैव लुक्ड एट इट, सो सॉरी, आपको खुद ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा इफ यू हैव सम क्लू अबाउट इट. क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अब ह्यूमन साइकोलॉजी और जो इतनी एडवांसमेंट हो गई हैं, तो हम उसको लिटरल मीनिंग में शायद नहीं देखेंगे. तो नहीं है, ये ठीक है आपकी बात. इसका जो रूट वर्ड, इसका जो रूट मादा है वो तो शीन आइन, और जिससे शेर भी निकला है, शायर भी निकला है, ये सारे चीजें निकली हैं. तो इसका एक मतलब होता है कॉन्शियस बीइंग. कॉन्शियस जो है, यू मीन शऊर के साथ है? शऊर के साथ है, हाँ जी. शऊर, शेर, शायर, ये सारे इसी मादे से हैं. ठीक. तो आई बिलीव कि, क्योंकि मेरे ज़हन में जब मैं ये सोच रहा था ना कि वेयर इज कॉन्शियस, कॉन्शियस इज नॉट विद इन अस, वी कॉल कॉन्शियस and then conscious come to us. जो conscious जो होता है वो outside of us होता है. तो वो अब ये जो जब वर्स मेरे सामने आई थी तो उस वक्त मैंने देखा कि खुदा कह रहा है कि ये सब मेरे पास होता है. मैं इसका रब हूं, शऊर का. That was very interesting to me कि वो कह रहा है कि मेरे शऊर का रब मैं हूं, तुम्हारे हर की तरफ जो आ रहा है वो मेरी तरफ से ही आ रहा है. राइट. फमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह. तो ये कहानी बड़ी खूबसूरत थी जब मैं इसको देख रहा था. तो ये आई थिंक इन माय ओपिनियन, आई डोंट नो, तो ये मैं आई टेंड टू एग्री विद यू. मैं इस पे थोड़ा सा और मैं भी आई लुक इनटू इट. हाँ, तो ये जो है इसको अगर हम इस तरह देखेंगे, क्योंकि शऊर वो रब तो उस चीज का, एक सितारे का रब होना, वो तो पूरी हर शय का, कुल्लू शैइन उसका वो रब है. तो एक सितारे का बताना कि मैं उसका रब हूं, तो ये कोई बात नहीं बन रही थी. तो जब वो पूरी इंसानियत के कॉन्शियस, बल्कि हर चीज की कॉन्शियस का रब है, उसको रुबूबियत मिलती ही, मुझे रुबूबियत मिलती ही कॉन्शियस के थ्रू है. मेरा सोर्स ऑफ रुबूबियत जो है वो मेरा कॉन्शियस है, जिससे मैं हायर थॉट करके चीजें डेवलप करता हूं, फिर उससे सस्टेनेंस डेवलप करता हूं. तो उसका मंबा जो है वो कह रहा है कि मैं हूं. तो दैट इज वेरी पावरफुल. एक वो कहता है कि कुल औजु बिरब्बिल फलक, कि मैं खुदा कहो, इसको एडमिट करो कि वो रब जो है वो फलक का है, रब्बुल फलक. ये भी एक इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसको मैं बड़ी दफा मेरी समझ में नहीं आता था. इसको मैंने, अगर आप किसी को इसका इदराक हो कुछ ही बेहतर तरीके से, तो मैं सुनना चाहूंगा. ठीक है, वो उसको ऐसे करेंगे. इसको ये जो आपने एस्पेक्ट ब्रिंग अप किया है, वेरी फ्रैंकली मैंने इस प्रेजेंटेशन में नहीं इन पे गौर किया. वही पुरानी जो सुनी हुई है, अपना दर्स सुने हैं, और जनरल आइडिया जो है वो है मेरा. उसमें तो फलक में वो कहते हैं ना कि सुबह वो रब है सुबह का. तो इसमें फिर वही मेरा क्वेश्चन ये था कि सुबह तो एक चीज है, एक रात है, एक सुबह है, एक दिन है, एक शाम है.
تو اس کا وہ کہنا کہ میں اس کا رب ہوں تو یہ ڈزنٹ میک مچ سینس ٹو می. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس کو بھی کیونکہ اس میں مجھے پرابلم جو زیادہ تھی وہ تھی اس کی اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, اس کے ساتھ ہے وہ بڑا پاورفل تھا, لیکن ہم نے اس کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں کیا ہوا. تو جو یہ ہے کہ وہ یہ ہم سے یہ ایڈمٹ کروانا چاہ رہا ہے, ہم سے کہلوانا چاہ رہا ہے خدا کہ یہ مانو کہ میں رب الفلق ہوں. تو اب اس کا مطلب صرف آئی ڈونٹ تھنک اس کا ویسے فعل لام کاف کا تو مادہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا, پھاڑ کے نکل آنا, جیسے پودا بیج سے وہ زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے. تو آئی تھنک بگ بینگ جو تھا, فلک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جس میں جب وہ پھٹا ہے وہ دخان جو تھا تو اس سے ساری چیزیں کی جو نمود ہوئی ہے, ڈیولپ ہوئی ہیں آفٹر, وہ اس فلک کی بات کر رہا ہے کہ وہ فلک جو تھا وہ اتنا پاورفل تھا کہ آج جو بھی چیز ایگزسٹنس میں ہے وہ اس ایک فلک سے تھی, ایک پھاڑا جس کو تھا اس کو دخان کو. تو اس کے پھٹنے سے ہر چیز جو ہے وہ وجود میں آ گئی, وہ پیدا ہو گئی, اس کی ربوبیت کا عمل شروع ہو گیا. وَمِن شَرِّ مَا خَلَق, اور جو بھی پیدا ہوا تھا وہ شر نہیں ہوا, شر نہیں کیا گیا, جو میں سمجھتا ہوں جس کو اس طرح ہر چیز جو پیدا کی گئی تھی اس کا ایک پرپس تھا, اس میں شر کا ایلیمنٹ نہیں ہے. شر اس کو ہم بنا دیتے ہیں لیکن وہ شر کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. سو جیسے خدا نے کہا ہے کہ ان اللہ فالق الحب النوا, کہ خدا جو ہے وہ یقیناً وہ جو دانے سے اور گٹھلیوں سے وہ جو چیزوں کو پھاڑ کے زمین کو باہر نکالتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ یخرج الحی من المیت والمیت من الحی, تو یعنی کہ وہ زندگی مردوں سے زندگی نکالتا ہے اور زندگی کو پھر موت دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اس نے پھر فلک یوز کیا ہوا ہے, یعنی کہ وہ جو گٹھلیوں اور دانوں سے وہ پھاڑ کے وہ نکالتا ہے کسی پودے کو, تو فلک وہاں آیا. تو فلک جو ہے جہاں سے اس نے انیشیٹ کی تھی ہر چیز کی تخلیق. تو آئی تھنک کل اعوذ برب الفلق وہ بگ بینگ کا ایونٹ تھا, جب وہ دھواں جو دخان تھا جو گیشس مٹیریل تھا وہ جب پھٹا تو اس کے اندر سے جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے وہ فلک کے زمرے میں آتی ہے, اور اس کے اندر سے جو بھی تخلیق ہوا ہے وہ شر نہیں کیا اس نے, اس کا ایک مقصد تھا. تو یہ جو تھا وہ میرا جو میں سمجھتا ہوں. تو اگر اور اس پہ بھی I'll also جو آپ نے بات کی ہے it appeals to me, تو اس پہ I'll give it some more thought. اگر کوئی ویریشن ہوئی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں تو we can discuss it. یہ تو چلو ٹھیک ہے, لیکن وہ جو شعور والی آپ نے بات کی ہے نا وہ I think is very important جو آپ نے بات کی ہے, کیونکہ اس کی ڈائریکٹ اپلیکیشن ہے towards the human world, خاص کر سائیکی کی جو ورڈ ہے, اور مے بی وہ ایک ایریا ہے جو دیٹ نیڈس لاٹ آف ریسرچ. نہیں, فلک کی بھی ہمارے بڑی وہ تو ہے سگنیفیکینس ہے کہ وہ جو بھی چیز اس نے تخلیق کی ہے اسی کو ہی ہم یوز کر رہے ہیں. نہیں, میں امیجیٹ اس میں کہہ رہا تھا, امیجیٹ ریفرنس میں. اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں اور پھر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین, یہ دو چیزیں ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی. مطلب ان سینس تو آئیں یہ تو ٹھیک ہے, کیونکہ مشرق تو مغرب تو ہر وقت آ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن وہ دو کیوں مینشن کیے, دو کی بات کرتا ہے نا کہ دو مشرقیں اور دو مغربیں. پرویز صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ سردیوں میں سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے
اور وہ جس پوائنٹ پہ طلوع ہوتا ہے, کیونکہ یہ میں یوٹا میں میں نے آبزرو کیا تھا, پہلے نہیں میں نے کبھی آبزرو, کیونکہ میں پہاڑ پہ تھا, تو سورج جو نکلتا تھا نا وہ مشرق میں یہاں سے نکلتا تھا اور گرمیوں میں وہ یہاں سے نکلتا تھا, یعنی کہ کافی ڈسٹینس ہوتا ہے. میں نے کبھی یہ پہلے نوٹ نہیں کیا تھا, ان کی یہ سننے کے بعد میں نے اس کو آبزرو کیا, تو وہ اتنا زیادہ چینج ہو جاتا ہے کہ میں حیران تھا کہ ایک اس پوائنٹ سے نکل رہا ہے اور ایک اس پوائنٹ سے نکل رہا ہے. تو یہ دونوں اب مجھے پتا ہے کہ یہ مشرقین, دو مشرقیں گرمیوں اور سردیوں میں اور دو مغربیں, میرا خیال ہے اس سے بھی کچھ بہتر چیز ہے یہ. میں اس کو ابھی اور دیکھ رہا ہوں. میرا بھی یہی ہے کہ I don't think it is just that simple. It has to have a wider connotation. Right. Thank you. I have to come in. سائمہ بیٹی انتظار کر رہی ہیں کافی دیر سے اور بڑے صبر سے. سائمہ بیٹے آپ آئیں. Good presentation. But I just wanted to say, you mentioned a point کہ اگر ہم when we give then we grow. تو آج یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی, wouldn't it be neglectful of us to give to a charity if we know that charity is like wasteful or is just giving only a percentage of what we've contributed and using the rest for administration and other things? And shouldn't we be more mindful of when we're giving, like give it to people we know personally rather than to a charity? میرا جو ویو ہے وہ آپ کی طرح ہے کہ better give it to the people whom we know personally, جن کی نیڈ ہے. اور یہ جو چیریٹیز وغیرہ ہیں, موسٹ آف دیز پرٹیکولرلی ویسٹرن ورلڈ میں تو یہ سارے بزنسز ہیں, دے آر ویری کیئرفلی پلانڈ. دس از اندر وے آف ٹیکنگ ٹیکس آؤٹ آف پیپل انورٹڈ کامرس, کیونکہ یہ ساری چیریٹیز جو ہے, مجھے تو پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوا ہے, ایون یہ جو ہماری سو کالڈ مسلم چیریٹیز ہیں یہ بھی انہوں نے بزنس چلائے ہوئے ہیں, اور ان کے آپ دیکھیں وہ جو سی ای اوز ہوتے ہیں, واٹ کائنڈ آف اے اسٹینڈرڈ آف لیونگ دے ہیو. تو چونکہ ہمارے تو دیکھیں ہم کوئی ملینئرس تو ہے نہیں, ہمارے پاس تو تھوڑی سی اماؤنٹ ہوتی ہے جس کو ہم نے ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے, اور ڈسپوز آف اس لیے صرف نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ڈبل بینیفٹ ہونا چاہیے نا, کہ ہم نے نظام کے لیے کام کرنا ہے, اپنی ذات کو نظام کے لیے تیار کرنا ہے. تو نظام کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی نیڈ جو ہے وہ زیادہ ہمیں بیٹر سمجھ آئے گی اگر ہم انڈیویجولس کو دیں جن کی ضرورت کا ہمیں علم ہے. اور پھر ان کی گروتھ جو ہے وہ, میں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر پریشر نہیں ہمیں ڈالنا چاہیے کہ ہمیں پیسے دے دیے پھر ان کو مانیٹر کرنا شروع کر دیں. وہ ہیومن بینگ ہے, انہوں نے کبھی تھوڑی سی ریکریشن بھی کرنی ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ بھی کرنی ہے, کوئی اچھی فوڈ بھی کھانی ہے, آپ دیں ان کو, اور اس کے بعد لیٹ them live their own life. If they need guidance, by all means guide them. اور چونکہ ہمارے تو limited means ہے نا, تو وہ اس میں بیسٹ یہی ہے کہ ڈائریکٹلی کریں اور as much possible as کریں جو کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیریٹیز وغیرہ اوائڈ کریں, whether they are here or in Pakistan, unless جیسے سجیسشن ہوئی ہے کہ جی طلوع اسلام والے بھی اپنی چیریٹی بنا لیں, تو ہم نے تو چیریٹی بنانی نہیں ہے. تو یہی ہے کہ ہم وہاں پہ جو ریلائبل ہیں, جو ہم ڈیفینیٹلی سمجھتے ہیں کہ جو مال ہے جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ رائٹ کازز میں جا رہا ہے. لیکن اگر اس میں کوئی ویسٹ میں چلا جائے تو ہمیں اس کا افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو ہی ہم دیتے ہیں تو سیلف تو اسی وقت ہمارا اوپر چلا جاتا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے. اور جو ہی ہماری سیلف کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے وہ جو ہے وہ تو اس کی تو اٹس انویلیویبل, اسی سے ہمیں قرآن کی بیٹر سمجھ آتی ہے, اسی سے وہ جو ورسز ہیں جو رب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کی سمجھ آتی ہے. تو وہ ہے زیادہ پوائنٹ جس پہ میں زور دے رہا تھا, کیونکہ الٹیمیٹلی دیکھیں سسٹم کے بغیر نہیں یہ بات بننی. میں ڈیڈ ہو جاؤں گا, اسی طرح غریب جو ہیں وہ دنیا میں آتے جائیں گے, اور اسی طرح ان کی لوگ ان کو فقیر بناتے رہیں گے. اور یہ بڑا ڈیمیننگ ہے, یہ جو ہیومن ٹو ہیومن ہم ہیلپ کرتے ہیں نا, میرے لیے بھی بڑا ڈیمیننگ ہوتا ہے. جن بہن بھائیوں کی میں ہیلپ کرتا ہوں ان کو میں کوشش کرتا ہوں تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہیلپ کراؤں, خود ڈائریکٹلی نہ میں کروں, کیونکہ فیو ٹائمز میرے ساتھ ہوا ہے کہ اٹ از ٹیریبل ٹو سی دا فیس آف اے ہیومن بینگ جس کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں, اور وہ کس طرح فیل کرتا ہے, وہ بہت بیڈ فیل کرتا ہے. ہاں, کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ مانگتا تو کوئی نہیں ہے, موسٹ آف ہیومن بینگز جو ہوتے ہیں ان کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے, انلیس کہ وہ بیچارے پروفیشنل بن گئے.
تو جب ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم ان کو ریکگنائز کر کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے, تو آپ انہیں کہتے ہو کہ میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, تو وہ بڑا ڈیمین فیل کرتے ہیں, they don't like it, اور آپ زبردستی انہیں کرتے ہو. کئی دفعہ مجھے اس طرح پھر کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ میں بھی آپ کی سچویشن میں ہو سکتا ہوں, تو یہ تو سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہے کہ مجھے تھوڑا سا میری پاکٹ میں ابلیس نے زیادہ ڈال دیا ہے, تو میں تم پہ کوئی احسان نہیں کر رہا. تو پھر وہ بڑی مشکل سے ریلکٹنٹلی ایکسیپٹ کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ٹائم میں یہی کرتا ہوں کہ کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے, بھائی ہے میرے اور ہیں, ان کے ذریعے میں ہیلپ کرتا ہوں تاکہ آپ ڈائریکٹلی آئے ہی نہ اس میں. یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں سیلف ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں نا. ابھی آپ کیسے, ابھی میں ہاؤ کین آئی فرگیٹ کہ جو ہیومن بینگ جو ہے وہ جس طرح وہ فیل کرتا ہے جب وہ آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں, تو اس لیے کبھی نہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی آپ سے مانگے گا تو پھر آپ دیں گے. آپ کے پاس ہے دے دیں, بس بات ختم ہو گئی. اینڈ آئی ہیو آلسو سین پیپل ریزسٹ, آگے سے اپوز بھی کرتے ہیں. کسی کے ملازم کو میں نے پیسے دے دیے, وہ غریب جو ہے وہ اگلے دن اس کے پاس پیسے نہیں تھے, she couldn't go and visit her mom or somebody, وہ چلی گئی اسے ملنے, تو جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہ میرے ساتھ ناراض ہو گئی کہ آپ نے ہماری ملازمہ کو بھگا دیا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ. تو ابھی آپ بتائیں نا کہ وہ 2 دن برتن نہیں دھونے کو تیار تھیں, کہ وہ آخر انسان ہے, اس کو غلام بنا کے آپ نے گھر میں بانڈیج سے رکھا ہوا ہے. اگر اس کی ماں کو وہ ملنے چلی گئی ہے کیونکہ آپ نے اسے پیسے نہیں دیے, تو اپنے آپ کو اس میں ڈالو کہ آپ کی مام کو آپ نے ملنا ہو اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ یہ ساری چیزیں نہیں میں سیکھ سکتا تھا اگر میں نے یہ کام نہ کیے ہوتے خود. اور دیٹ از واٹ موٹیویٹس می کہ اس سسٹم کو آپ نے لے کے آنا ہے. یہی تو اللہ کی ذات چاہتی ہے نا کہ ہم اس سسٹم کی طرف آئیں. یہ بات بڑا مشکل بات ہے, ایزی بات نہیں ہے. اس میں جذباتی طور پہ ہمیں اور آپ کو بھی کافی گزرنا پڑتا ہے ہارڈ ٹائم میں سے. sometimes you have to be tearful and sometimes you do cry in your own time. یہ ایزی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں ڈائریکٹلی دیں, کوشش کریں ان پیپل کے تھرو دیں who are reliable, who pass it on to others. کیونکہ دین میں بھی تو یہی ہوگا نا کہ ہم ضرورت کے مطابق دیں گے نا ڈسٹریبیوشن. جی تھینک یو اجاز بھائی. میں صرف یہاں ایک جلدی کامنٹ کروں گا. جب تک میرے خیال میں آپ سسٹم کے ذریعے ویلتھ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے, چاہے آپ انڈائریکٹلی دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کسی انسان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں نا, تو وہ انجری آف دیئر سیلف از اسٹل دیئر. بالکل آئی ایگری. ٹھیک ہے نا جی. تو اٹ ہیز ٹو بی دی سسٹم آئی بلیو. میرا ایک سوال ہے جی, میں ہاتھ پہلے کھڑا کر دیتا ہوں لیکن حامد بھائی کو پہلے موقع ملے گا. اس کے بعد کوئی اور مجھے بہن بھائی نظر نہیں آ رہا ہاتھ کھڑا کیے ہوئے. اس کے بعد میرا ایک سوال ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں سائمہ کو چیریٹی کے اس کے اوپر اقبال کی اسٹرے ریفلیکشن تھی. جب بندہ سوچ رہا ہوتا ہے تو لکھ لیتا ہے. تو اسٹرے ریفلیکشنز میں اس کی ایک کتاب ہے, اسٹرے ریفلیکشن اقبال کی, جاوید اقبال نے اس کو کمپائل کیا تھا. تو اس میں ایک بہت خوبصورت پیراگراف تھا, میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وہ مجھے بہت خوبصورت لگا. تو اس نے لکھا ہوا تھا سائڈ کے اوپر نا, وہ لکھ لیتا تھا اقبال کہ دا اکنامکس آف چیریٹی, اس کا ٹائٹل تھا. وہ کہتا ہے دا چیریٹیبل مین ریئلی ہیلپس دا نان چیریٹیبل. اس کو غور سے دیکھتے جائیں. دا چیریٹیبل مین ریئلی ہیلپس دا نان چیریٹیبل, not the indigent. For what is given to the poor is virtually given away to those who do not give anything to the poor. The non-charitable, therefore, are kept in their state of non-benevolence, and the benevolent man pays for them. This is the economics of charity. So, اگر آپ اس کو کھول کے انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. ابھی لفظوں میں تو ہم نہیں گئے, لیکن اگر اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں گے تو بڑی امیزنگ بات کی ہے اس نے. اینی وے یہ ہم کامنلی دیکھتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں. اچھا, جو اس نے اس وقت کہا تھا. سیکنڈ چیز جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیریٹی جو ہے نا وہ دوسرے انسانوں کی پوٹینشیلز کو ڈسٹروائے کرتی ہے. نو میٹر ہاؤ یو ڈو اٹ, انلیس یو سی اے پرسن ہو ہیز سگنیفیکینٹ پوٹینشیل اور وہ موو نہیں کر پا رہا, اس کو جسٹ پش کرنا ہے. دیٹس اٹ.
उसको हमने पुश करना होता है. खुदा ने भी कहा है कि जो रुक जाते हैं उनको थोड़ा सा धक्का दे दो. That's it. उसको अगर पैसे दिए चले जाओगे वो डिपेंडेंट हो जाएगा और फिर वो आप ही की तरफ देखेगा, अपनी बाजू हाथों पे उसको कोई ईमान नहीं रहेगा. तो दूसरी चीज ये होती है कि हम जब ये कहते हैं कि हमने पैसा दे दिया और हमें सवाब मिल गया, हम जन्नत में चले जाएंगे नो मैटर व्हाट हैपेंस. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्यों कि अगर लेट्स से मैं 2 लाख पाकिस्तान किसी मदरसे को भेजता हूं, वो 2 लाख से 200 क्लाशनकोफें खरीदते हैं और उससे 300 बंदा मारते हैं, तो वो जो 2 लाख मैंने दिया था उसका रिजल्ट क्या, एंड रिजल्ट क्या है? 300 बंदा मरा, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं. सो किसी चीज को ब्लाइंडली दे के भूल जाना और कहना मैंने सवाब कमा लिया अब वो जाए जहन्नम में, ऐसा नहीं होता. जो तुम एक्ट करते हो उस एक्ट को फॉलो थ्रू भी तुम ही ने करना होता है. अगर तुम नहीं कर रहे तो फिर वो जो उसका रिजल्ट होगा वही रिजल्ट है उसका, वो बेशक सही हो गलत हो. तो ये हमें बड़ा केयरफुली, ये मैंने, चूंकि मुझे एक्सपीरियंस आपको भी होगा, याज भाई को भी होगा, क्योंकि ये होता है कि आप जब पैसा दे देते हैं और उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं बड़े खतरनाक भी होते हैं, वो मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूं क्योंकि मैंने दिए थे, क्योंकि मैंने उसको फॉलो अप नहीं किया. तो इसमें यह है कि अव्वल तो इस तरह देने की जरूरत ही नहीं होती कि मदरसे को दे दिए या मस्जिद को दे दिए, उन्होंने क्लीन लगा दिए, एयर कंडीशन लगा दिए. हमें ये देखना होगा कि वो पैसा जो है किस पोटेंशियल में जा रहा है, कहां पे उसको, अगर कोई स्टूडेंट है बड़ा इंटेलिजेंट है वो ग्रो कर सकता है, आपको भी मालूम है, और आपकी बात जो कि वो अकरबा, पहले अकरबा को जो आपके करीब हैं, जिनको आप जानते हैं, उनको आप इसलिए दे रहे हैं कि आपको पता है कि ये ग्रो कर सकता है, इसको मैं थोड़ा सा पुश कर देता हूं, ठीक है ना, उसकी स्कूल की फीस नहीं पे हो रही थी, वो दे दे, तो वो चलता जाएगा, बाकी आगे जाके खुद ही वो कमाएगा. तो ये इस तरह की हेल्प जो है, कहीं पे कोई रुक जाए उसको थोड़ा सा पुश करके चला दो, दैट्स इट. बाकी जो सारे हमने काम किए वो सारे गलत निकले, मेरे भी, बाकियों के भी इसी तरह ही होंगे. तो मैं ये कहना चाह रहा था. थैंक यू डॉक्टर साहब. जी जी जी, शुक्रिया जी. Simon, which I hope that somewhat answers your question. जी, thank you. अच्छा जी, अब मेरा एक सवाल है तो बहुत सिंपल सा ही, बहुत अरसे से आता रहा है, लेकिन आज आपने इसको टॉपिक में कवर भी किया. सूरह बकरा की 30th आयत, जो अल्लाह ताला और आदम या मलाइका के दरमियान हो रही है. जी जी. तो कि भाई ये खून खराबा करेंगे या इस तरह होगा, और ये वो उस वर्स की मैं बात कर रहा हूँ. तो मेरे हमेशा ज़हन में आता है, एक तरफ मैं ये भी जानता हूँ कि ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिसाली तौर पे हैं, हम लोगों के समझने के लिए जी मिसाली तौर पे समझाया जाता है. तो यानी कई दफा फिर ज़हन में आता है कि क्या ये तो ऐसा है जैसे 2 इक्वल पावर के लोग या इंसान, या एक तरफ अल्लाह ताला है, दूसरी तरफ ये फोर्सेस हैं, और वो भी उतनी पावर रखती हैं जो ये डायलॉग हो रहा है. तो इस पे मुझे थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड या हाउ टू अंडरस्टैंड इट, दिस क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन अल्लाह एंड मलाइका. हाँ बिल्कुल, आपकी बात मुझे समझ आ गई है. ये मेरा भी क्वेरी होती थी. तो उसमें जो पहला तो ये है, आपके ने ठीक कहा है कि ये तमसीली है, लेकिन अगर आप इसे रियलिटी में देखें तो ये रियल भी है. देखें ना, इस वक्त अगर हम कहें कि आज अल्लाह की ज़ात हमें समझा रही है कि ये मलाइका आपके, I'll tell it in English. I'll just quickly rephrase. Sometimes you see it seems like there's a dialogue between Allah and the malaika, that these people will cause bloodshed and so on, so on. So I'm trying to understand the background. So if we could have it in English. I'll explain in English. Thank you. These verses of the Quran which deal with the basics of creation, that why did Allah create human beings, and these should be seen in the overall context of human creation, that somebody was going to be created or was created who had a choice and intent. Because in everything in the universe at that point in time, let's say there's the point in time,
At that point in time on this earth, there was no creation, animate creation. That is, there were animals and everything else, or dinosaurs, but there was no human being with a choice and intent. So Allah decided, or Allah wanted, that a human being needs to be created who has a choice and intent, and he will have the ability to make decisions, and he will be given certain potentials, latent potentials, some visible, some invisible. And the forces, obviously, if he had a choice and intent, he had to carry out some activity of creation as well as do something. Otherwise, he'll be sitting there doing nothing. And for that, he created enough means of sustenance, and also he created forces, or malaika, in the visible world as well as in the invisible world. And the invisible, quite a big part was within himself. His emotions, his desires, sentiments, his intellect, everything is invisible. His own eye is invisible. The only thing we see is our own body. And that too, not everything within our body. We only see the outer part of it. So when Allah created this, and he said that the forces, universal forces, objected, which essentially is the role of universal forces defined, that these forces objected because they did not have choice and intent. And they said that you are creating someone who is going to have a choice and intent. So far, we are familiar with the things of the universe which don't have choice and intent. And since this human being has a choice and intent and his desires, he is going to utilize it for something very negative. That is, he is going to shed blood and he is going to create fasad in the land. And Allah did not deny it. See, this is happening right today, that Allah has created a human being like you and me over here. He is given wahi, which he mentions in 238, 38th verse. And then there are forces all around us. And this computer is also a force, a malak right in front of me, through which I'm talking to all of you, and a camera and everything. So what Allah is saying is that he has created this, and then he told Malaika that he has certain potentials of characterizing things and giving them names. And he has perceptions and all those senses through which he's going to collect data and do it and deal with it. Now, then he took it a step forward. That he said that everyone, all forces, they bowed to human being without any question. They said, because they didn't have a choice and intent, but his own self, his own thinking, his own I rebelled, his own desires rebelled. And those are called Iblis and Shaitan. Iblis is that force which became hopeless of Allah's bounties and fadl and rahmat, because Iblis thought that the life will end with death. And Shaitan is manifestation of that Iblis in the real world. So both Iblis and Shaitan are manifestation of our own inner emotive state. So this is how we should look at it. Because if we don't look at it that way, then it looks as if Iblis and Shaitan is an external to us, number one. Number two, also question comes in our mind that why did Allah create? If he did not create, then I wouldn't have been here. I didn't have to face all the problems which I'm facing in this life. So that is something which comes to our mind. And these questions are coming to our mind because we don't have the system of deen. Because all we have is a word created by Iblis. So when we read the Quran now, we should look at all those aspects which are related to man-made creation. Because when Allah gave me and you choice and intent, he said that no human being will have the right to control or subjugate another human being. And that also means that he is telling me that don't have that desire to subjugate another human being. It is not only a question of that others should not control me. It is also applicable to you and me that we should not try to control the choice and intent of others. So what Quran said is all of us, if we do not follow the external criteria given by the Quran, because we don't have any inner guidance like animals, then you will have chaos and bloodshed. But if you bring yourself, all of you bring yourself within the light of the Quran, then you will clearly see that the life will go beyond death, because then we will recognize our own self.
we will know that I have a self which can exist beyond my physical self. And Dr. Hamid Mia very rightly pointed out that rub of consciousness. So that means consciousness is somewhere in the cosmos, and that consciousness, we have to make use of it. The thing is, some of the things which have come out through our discussions previously as well, that we have to figure it out somehow that we are the most important creation at this point in time on this earth. And that is how we will be able to decipher the Quranic verses. And your point is absolutely valid, that my view is we shouldn't take it as a metaphor, we should take it real, because it is happening right in front of our eyes now. Dr. Hamid can probably put some better light on this. Ji, please, Dr. Sir, go ahead. Well, there's a lot of things. It's not easy to explain. Anton LaVey, there's a guy who created a Satanism. So he explains his own views in that human is not willing to accept his own ego, right? For that reason, because he doesn't want to be narcissistic. Like, I am the God. So he's not willing to accept his own ego. So he created external God. That's what his basic theory, that how God didn't create man, man created God. That he reverses it, because he thinks there's so much evil within us. So that is the reason God is also saying the human will create, the Malaika said the human will create a lot of bloodshed. But there is another theory is called process theology. And I kind of like it in a way that will explain your answer a little bit too. That is, you probably heard Alfred North Whitehead, a British guy, a mathematician, and he worked on metaphysical aspect of it. And actually, he was in the beginning of the quantum physics too. So he has this philosophy of process theology. I'm going to read it. I was actually by my own, I was reading about last night. So I will give you some glimpse of it, and that probably answer your question. Because I like that part, I put it, somehow it fits today. So I took it for my personal reason. He said, God is not omnipotent. He's not denying it, but he's explaining further. God is not omnipotent in the classical sense of a coercive being. Like, जो ना जबरदस्ती करके मानो मुझे मैं पावरफुल हूं, वो इस तरह का गॉड नहीं है. जो हमारे मजहब में जो classical, he's omnipotent, but he said is not that kind of. Reality is not made up of material substances that last through time. खुदा ने सारी कायनात को पहले से मटेरियल फॉर्म में नहीं बनाया था. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं इसके ऊपर काफी सोच रहा हूं कि खुदा ने ये सारी चीजें जो मटेरियल नजर आ रही हैं ना, ये इस तरह नहीं है कि एक बना दी थी और सारे क़यामत तक ये इसी तरह ही रहेंगी. Very interesting. Reality is not made up of material substances that last through time, but serially ordered events which are experiential in nature. Experiential, even including human experience. So you know, when I say we are creator too, we create time too. So in that aspect, look at this. Very interesting. The universe is characterized by process and change carried out by the agents of free will. So these are free wills. God has a free will and we have free will. So our inner experiences
with the time, these events lead to these things. So we create, right? Self-determination is very, very important in that. Characterizes everything in the universe, not just human beings, not just human beings. God and creatures co-create. So God cannot force anything. He cannot force anything to happen, but rather only influence, right? The exercise of this universal free will by offering possibilities. That's very, very interesting. Process theology is compatible with panentheism. Panentheism is, pantheism, theism is, obviously, we know that. Pantheism means, जैसे हम तसव्वुफ में कहते हैं ना कि हर चीज ही खुदा है. So that is pantheism. Panentheism is where people believe that God is immanent as well as transcendent. Means he created the universe and he also run it, but he's beyond time and space. So that is panentheism. So panentheism, the concept that God contains the universe but also transcends it. The God as ultimate logician. God may be defined as the only entity, by definition, possessing the ability to reduce an infinite number of logical equations. So everything in the universe, all the equations, E is equal to mc square, was already there. We just uncover it, discover it. It's not like Einstein made E is equal to mc square. All these equations, all these possibilities, all the knowledge is existing. When our conscious rise to that frequency, we pick it up in the universe. It's a process. It's a possibility. Human free will, human conscious does that. So logical equation having an infinite number of numbers of logical equations having an infinite number of variables and an infinite number of states to minimum form instantaneously. So when you consciously bring it instantaneously, you reduce it to minimize it to something. So the human is also as powerful. What you're deciding, you ask why a human will create a facade and khoon kharaba on this earth. The reason why he has the free will, and he is the participant of God. He's a co-creator with God, and he's not doing shirk. He's not a shriek in him, but he has his own individuality. God is one self. I am another self. So I develop myself by the God attributes, but I also has that power which I'm entering into this universe. I am also creating and beautifying this universe because he created the whole thing with his events, with experience, with experiments. So same way we are adding more into it. So uske andar, you see, when God created it, there was so much, I shouldn't say facade, because there's a lot of species vanished from this earth. They couldn't survive. So that happened too with the time. You see, it's the takhribi and tamiri quwwatein, the destructive and constructive forces are constantly working, even in the process of God. So that's why God said, don't worry about it. Inni alamu ma la ta'lamun. Don't worry about it. I know what I'm doing.
And I have done the same way, because in my takhliq, in my process, there was a destruction too, right? So don't worry about it. So let him do what he has to do. So that is where we stand, we human. बहुत खूब. आज मैं कर्नल अदीब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोजिंग वर्ड्स ये कहें जी और सबकी छुट्टी कर दें. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बड़ा अच्छे तरीके से एजाज साहब ने और हामिद मियां साहब ने एक्सप्लेन किया, और अगर आपको सेटिस्फाई कर दिया इफ्तिखार भाई को, तो इसका मतलब है कि बेहतरीन प्रेजेंटेशन थी. थैंक यू वेरी मच. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. Allah Hafiz. Thank you. खुदा. अल्लाह हाफिज.